کہا ارون صاحب کہ سارا کام سارا کھیری مقبولیت کا ہے، یعنی کہ عہدہ بھی چاہیے، پھر دو صاحبہ کو پنجاب میں حصہ دیں گے، پنجاب میں حصہ دیں گے۔ ہیومن انسٹنکٹس کیا ہیں؟ غلبے کی جبلت، غلبے کے لیے پیسہ چاہیے، غلبے کے لیے مقبولیت چاہیے، اور اولیاء کرام کا فرمان یہ ہے جس پہ تقریباً سب متفق۔ میں احمد جاوید صاحب سے ملا اس واقعہ پہ نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب والے واقعہ پہ نہیں، اس سے بہت پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ جو مذہبی رہنما سیاست میں حصہ لیتے ہیں کیا ان کا کوئی علاج ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا نہیں۔ احمد جاوید کی رائے کو معمولی مت سمجھیے، پہلے ان کا ایک شعر سن رہے دیکھیے۔ ویسے آپ نے کس کو سیاست سے بچانا تھا یہ بھی میں پوچھوں گی آپ سے، آپ شعر سنا۔ نہیں، میں صرف کسی ایک کا نہیں، جنرل ایک رہا ہے، وہ ایک عالم آدمی ہے، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں سوال لے کر، تو بیچ میں آپ نے ٹوک دیا، میں شعر مجھے بلا دیا۔ میں بریک کی طرف جب جاؤں گی تو واپسی پہ آپ سے وہ شعر سن لوں گی۔ مجھے صرف اتنا بتائیں ہارون صاحب، فردوس صاحبہ کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس بڑا ووٹ بینک بھی ہے، مقبول بھی ہیں، پنجاب میں حصہ دے دیں گے انہیں؟ بزدار صاحب کے ساتھ کوئی نہ عہدہ مل سکتا، ناممکن نہیں ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نو زندگیاں میں غیب جانتا ہوں۔ نہیں، تجزیہ تو آپ بتائیں نا کہ پنجاب کے اندر حصہ ملے گا انہیں۔ مجھے کیا پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ ممکن ہے، جو چیز جیسی ہے اسی طرح بیان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک چیز جس کے بارے میں حتمی طور پر رائے اس وقت نہیں، ابھی اٹ ول ٹیک ٹائم، اگر انہیں عہدہ ملنا ہوگا میرے اندازے میں اس میں وقت لگے گا۔ انہوں نے کسی کا نام، انہوں نے اعظم خاں کا نام نہیں لیا، انہوں نے وہ جو ہے محتسب صاحب، کیا ہے نا ان کا نام، شہزاد اکبر صاحب کی بات تو نہیں کر رہے ان کا نام نہیں لیا، اس نے اکسانے کی کوشش کی کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا نام لے۔ نہیں، اکسایا کیا، صحافی اینکر کا کام ہوتا ہے یہ ہارون صاحب، اکسایا نہیں، انہوں نے صرف ایک پش کیا سوال پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اخبار نویس نے غلطی کی، دس از ناٹ مائی پوائنٹ۔ اخبار نویس کا کام ہے کہ اکسائے، سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی، اکسانے کے عمل میں اس نے کوئی ناشائستہ بات تو نہیں کی۔ لیکن ہارون صاحب اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب مطمئن تھے فردوس صاحبہ سے، مان لیا ان کے اوپر نہیں تھے مطمئن کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ خود اعلانیہ کہتی ہیں وزیر اعظم اصل سوال یہ ہے کہ لگایا کیوں؟ دیٹ از دی بیسک کوسچن، یہ نہیں ہٹایا کیوں، یہ سوال نہیں ہے، لگایا کیوں؟ فواد چودھری صاحب سے پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں، پھر کیا ایجنڈا تھا؟ سفارش پہ، سفارش پہ وہ وزارت اطلاعات آ گئی جی۔ یہ شیئر کریں گے کس کی سفارش تھی؟ یہ نہیں میں شیئر کر سکتا۔ جس نے سفارش کی وہ رکوا بھی تو سکتا تھا ہارون صاحب۔ باخبر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو معلوم ہے کس کی سفارش۔ جب سب کو پتہ ہے تو آپ بھی بیان کریں، میرے علم میں نہیں، آپ بیان کریں۔ بیان کرنے کی حدود ہوتی۔ چلیے ہارون صاحب، جس کی سفارش تھی وہ رکوا بھی تو سکتے تھے، ایسا کیا ہو گیا؟ کیا اوپر سے دباؤ کچھ زیادہ تھا؟ رکوا بھی سکے، سفارش چلتی بھی ہے نہیں بھی چلتی۔ ٹھیک ہے، جو ان پہ کرپشن کے الزامات ہے اس کا کیا ہوگا؟ فردوس صاحبہ پر کرپشن کے بڑے الزامات جو کرپشن کا الزام لگاتے ہیں وہ ثابت کریں، تاثر ان کے بارے میں بہت خراب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رکنا چاہتی ہیں، کرپشن تب کرپشن ہوتی ہے جب اس کو ثبوت پیش کیا۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رکنا چاہتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب ایک اور یو ٹرن لیں گے، دوبارہ سے کوئی عہدہ دیں گے، دوبارہ سے کسی جگہ پر انہیں لگا دیں گے؟ میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا، پاسبلٹی موجود ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے اتنی تنقید ان پہ کی تھی کہ خیال یہ تھا کہ وہ پارٹی میں واپس نہیں آ سکیں گے، انہیں پارٹی میں واپس لائے، انہیں وزارت دی۔ اتنی ان کی مخالفت ہے جتنی فردوس عائشہ قوان کی، وہ اور وجوہ سے ان پہ کبھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں۔ میں بریک کی طرف چلی جاتی ہوں، امید۔ لیکن سچویشن ہوتی ہے نا، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ چلیے میں بریک کی طرف چلید کرتی ہوں کہ بریک سے واپسی پر ہارون صاحب کو وہ شعر بھی جو بھول گئے یاد آ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم سے متعلق خاص طور پر میں گفتگو کروں گی، کیونکہ یہ سارا جو سیاست کے گرد ایک حصار چل رہا ہے وہ 18ویں ترمیم چھیڑنے کے بعد سے چل رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آپ کو شعر یاد آیا؟ مجھے شعر یاد ہے، وہ آپ نے اصل بات بلا دی ہے جی۔ اینکر بھی عجیب لوگ ہیں، مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اکسانے کے عمل میں اس جگہ پہ ٹوکتے ہیں جہاں نہیں ٹوکنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، میں نے ان سے ان کا شعر یہ ہے کہ کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی،
کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی. جیسے درویشی سے تم، جیسے جہاں بانی سے کیا ہم. بات ہے، کیا بات ہے. جیسے درویشی سے تم، جیسے مطلب درویشی ہمارے لیے تو نیچرل ہے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، جتنے شاعر، بڑے شاعر کے امکانات تھے، یعنی احمد جاوید میں ایک اگر فیض احمد فیض نہیں تو احمد فراز جتنی مقبولیت کے تو امکانات تھے موجود. جتنے شاعر جو صوفی ہو جاتے ہیں، شعر ان کے لیے بالکل غیر اہم ہو جاتا ہے. داتا گنج بخش کا دیوان کوئی آدمی لے گیا اور اپنے نام سے چھپوا دیا، انہوں نے اس کا نام لکھنا پسند نہیں کیا، وہ ریکور کر، وہ داتا گنج بخش تھے. بادشاہ وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اس کی مجال کیا تھی، اور کہتا فکر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چھوڑو، محمود غزنوی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، محل میں تھوڑی جاتے تھے. درویش محل میں تھوڑی جاتے ہیں، طارق جمیل صاحب جاتے ہیں محل میں، ٹھیک ہے. اچھا، وہ اپنا جو ہے پروفیسر احمد رفیق اختر نے جب شاعری کی تو دو انہیں ایسے خراج تحسین پیش کیے گئے when he was a young man کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی. ایک تو سب سے بڑے انگریزی اخبار میں سول اینڈ ملٹری گزٹ نے لکھا "A star is born", ٹھیک ہے. اور فیض احمد فیض نے کہا کہ پیراڈائز لاسٹ کا میں نے بھی ترجمہ تھوڑا سا کیا ہے، مگر اس نوجوان نے مجھ سے بہتر کیا. اچھا، میں شاعری چھوڑ دی. اچھا، سوال میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آدمی جو بنیادی طور پہ مذہبی اللہ رسول کا نام لیتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی سیرت کی بات کرتا ہے، پھر وہ سیاست کرتا ہے، تو اس کی اصلاح ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بدترین، اب بدترین کے ساتھ جو لفظ انہوں نے کہا تھا وہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، آداب کے خلاف سمجھتا ہوں. اس کی اصلاح ممکن ہے، مگر سیاست کرنے والے مذہبی آدمی کی اصلاح ناممکن ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں حب جا. ایک بات یہ ہے، فرقہ وارانہ اختلاف کی بات نہیں کرتے، کسی مکتب فکر کے خلاف بات، پلس پوائنٹ ہے، یہ ان کا بڑا پلس پوائنٹ. قصہ کہانی گھڑا ہوا سنا دیتے ہیں، وہ اگر آپ چلیں جب مجھ پہ اب ظاہرہ بچھاڑ آئے گی تو وہ میں پھر جواب کسی وقت سنا دوں گا، کیونکہ ایک حد ہے صبر کرنے کی. مطلب یہ بعض اخبار میڈیا کا رول اچھا نہیں ہے. اب میڈیا جو ہے وہ پاکستانی عوام میں پاپولر نہیں ہے. اس کی وجہ میڈیا کی کچھ اپنی غلطی ہیں، کچھ وہ سیاستدان ہیں جو ہر روز 7 بجے 8 بجے 10 بجے 11 بجے بلائے جاتے ہیں اور ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں. شکر ہے میرے شو میں کوئی سیاستدان نہیں آتا ہارون صاحب. ٹھیک ہے، میں نے کہا 10 بجے بھی کہہ دیا نا آپ نے. نہیں، وہ بلائے جاتے ہیں اور وہ ڈٹ کے اپنی پارٹی کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں. ان میں بہت کم ہے کہ جو متبادل رائے دیتے ہوں. چند ایک ہیں، مطلب جو جھوٹ بولنے تو کرے، ندیم چند ہے، فخر امام ہے، کچھ اور بھی ہیں، بعض اوقات نام ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے. تو اور بس ایسے تو درجنوں ہیں جو جھوٹ بولنے تو گریز کرتے ہیں، بات گول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ اپنا کم زبان قاہرہ پہ یہی اعتراض تھا کہ ڈٹ کے وکالت نہیں کرتے. بس ڈٹ کے یہی ہے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی جھوٹ نہ بولنا پڑے، ادھر ادھر سے بات ٹال نکال دے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ میڈیا ان پاپولر ہے اور میڈیا کو گالی دینا فیشن ہے. اور یہ فیشن جو ہے بھئی 10 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے. اس میں پہلے انہوں نے کیا، نون لیگ نے، پھر پی ٹی آئی نے کیا. اب مقبول ہے عوام لیڈر بھی خلاف ہوں، میڈیا کی اپنی بھی غلطیاں ہوں، اور معاملہ بھی ایک ایسے عالم دین کا جو بڑا پاپولر ہے. لیکن انہوں نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا اور ہم نے بھی جانا ہے. بالکل، جو جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو لفافے لے کے صحابت کرتے ہیں ان پر لعنت ہو، تو ہم آمین کہتے ہیں. اور لعنت تو ویسے ہی ہوگی، رزق حرام کھانے والے پہ خدا کی لعنت تو ویسے ہی آ جاتی ہے. رزق حرام کھانے والے پہ رحمت تو ہو نہیں سکتی. تو وہ کہیں کہ لفافے لینے پر لعنت، ہو ہم کہیں گے آمین ثم آمین ثم آمین، جو لفافہ لے کے ثابت کرتا ہو. اس لیے کہ رزق حلال جو نہیں کھاتا اس کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اس کا تو خود اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو لفافے لینے والے کہتے ہیں نا، ہم نے کوئی ایک ایک کی تحقیق تو نہیں کی، اس کی اکثریت ایسی ہے نہیں. بس ویسے بدنامی ہو گئی ہے بہت زیادہ. نہیں، بدنامی نہیں ہوئی. چند کے اوپر سب کو نہیں رکھا جا سکتا ہارون صاحب. اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا باطن بے نقاب ہو جائے. تو ہم بھی اسی دنیا میں ہیں اور خطاکار ہیں.
ہمیں تو کوئی زوم تقویٰ نہیں، تقویٰ ہے ہی نہیں تو زوم تقویٰ کدھر سے ہے؟ پہلے تو تقویٰ ہو تو زوم تقویٰ ہو میں نا۔ تقویٰ پھر آئے۔ تو مولانا بھی اسی دنیا میں ہیں، اگر ہم زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں تو دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے اخبار نویس ہیں وہ لفافہ لیتے ہیں اور کون سے اخبار نویس ہیں جنہوں نے ڈس ایگری کیا اپنے طور پہ۔ وہ ڈس ایگریمنٹ میں بھی غلطی کر سکتے ہیں، یعنی یہ تھوڑی ہے کہ اخبار نویس کی رائے تو صحیح ہے اور عالم دین کی تو ہے تو غلط ہے۔ وہ جس اخبار نویس کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اس نے کیا کہا؟ میں تو ان کی رائے سے کبھی متفق نہیں رہا، میرے ان کا ملنا جلنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو اہل تقویٰ اہل علم تھے جناب امام ابو حنیفہ، جن کی فقہ کو مولانا طارق جمیل صاحب بھی دل و جان سے مانتے ہیں، ہم بھی دل و جان سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے کوئی امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل کی فقہ کو مانتا ہے یا امام جعفر صادق کی، تو وہ کم تر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی امام تھے اور وہ بھی اہل تقویٰ تھے اور وہ بھی اہل علم تھے۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بیٹر انٹرپریٹیشن ہونے کی، اس سے زیادہ تو دین تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس اخبار نویس کی حمایت نہیں کر رہا، میں اس کے موقف کی حمایت کر رہا ہوں جو بات ان کی طرف سے کی گئی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محل کی تعمیر کے لیے جو اینٹیں رکھی گئی مجھے اس کے گننے پہ لگا دیا جائے، یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اس مفہوم کا ایک جملہ کہا تھا، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے،